السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فيما يترك به حقائق الالفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة انواع احدها دلالة العرف۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان چیزوں کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے لفظ کے معنی حقیقی متروک ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہونا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ چیزیں جن کی وجہ سے لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز عرف کی دلالت ہے۔ عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ اپنا معنی حقیقی متروک کر دیتا ہے، یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کہ احکام کا ثبوت جناب والا الفاظ سے ہوتا ہے۔ الفاظ سے اس لیے ہوتا ہے کہ لفظ متکلم کے معنی مقصود پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ متکلم کے معنی مقصود پر دلالت کرتا ہے، تو جب لفظ کا کوئی ایک معنی لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہوگا تو وہی معنی جو متعارف ہے وہ دلیل بنے گا اس بات پر کہ مراد اس لفظ سے ظاہری طور پر یہی معنی ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔ لہذا اس وقت لوگوں کے درمیان لفظ کا معنی متعارف، جو لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے، تو لفظ سے جب وہی مشہور و متعارف معنی مراد ہوگا تب ایسی صورت میں جناب والا احکام جو مرتب ہوں گے وہ اسی عرف کی دلالت پر ہوں گے، یعنی کہ اسی معنی پر ہوں گے جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اس علت کا حاصل یہ نکلا کہ الفاظ کے ذریعے سے ہی احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ لفظ ہی تو جناب والا متکلم کے معنی مقصود پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب لفظ چونکہ معنی مقصود پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں، اور رہی یہ بات کہ جب لفظ کا لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف کوئی معنی ہے تو وہ مشہور و متعارف معنی دلیل بن جائے گا اس بنیاد اس بات پر کہ لفظ سے اب یہی مشہور و متعارف معنی مراد لیا گیا ہے۔ تو جب جناب والا لفظ سے یہی مشہور و متعارف معنی مراد لیا گیا ہے، یہ دلیل بن جائے گا، تو اب جناب والا جو احکام ہیں لفظ کے وہ احکام اسی معنی متعارف پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے اور لفظ اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے کہ جو معنی اس لفظ کا لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔ فرماتے ہیں فصل فیما یترک به حقائق الالفاظ، یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی حقیقی متروک ہو جاتے ہیں۔ وما یترک به حقیقت اللفظ، اور رہی وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے لفظ کی حقیقت متروک ہو جاتی ہے۔ خمسۃ انواع، تو وہ 5 قسموں پر ہے۔ احدها، ان میں سے پہلی قسم ہے دلالت العرف، عرف کی دلالت، یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دیتا ہے، اور عرف میں جو لوگوں کے درمیان لفظ کا معنی مشہور و متعارف ہوتا ہے تو جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہی مشہور و متعارف معنی مراد لیا جاتا ہے اور اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی علت یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں وذالک، اور وہ لأن، اس لیے کہ ثبوت الاحکام، احکام کا ثبوت بالالفاظ، الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انما کان لدلالت اللفظ علی المعنى المراد للمتکلم، کیونکہ لفظ ہی متکلم کے معنی مراد پر معنی مقصود پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ فاذا کان المعنى متعارفا بین الناس، تو جب جناب والا لفظ کا معنی جو متعارف ہے لوگوں کے درمیان، تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہوگا
تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہوگا تو وہ معنی متعارف ہی دلیل ہوگا علی انہ، اس بات پر کہ انہ هو المراد به، کہ وہی معنی جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے لفظ سے وہی مراد ہے ظاہراً ظاہری طور پر۔ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، لہذا اب اسی معنی متعارف پر حکم کا ترتب ہوگا۔ جب اسی معنی متعارف پر حکم کا ترتب ہوگا تو اب لفظ اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دے گا۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں کہ جہاں پر عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، کیا نہیں خریدے گا؟ سر نہیں خریدے گا، تو یہ جناب والا قسم محمول ہوگی ان سروں پر جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہیں، ان سروں پر جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہیں۔ لہذا سر کا معنی حقیقی جو ہے، اس معنی حقیقی کے اعتبار سے کسی کا بھی سر ہو، سر ہونے کی وجہ سے اگر اس انسان نے کسی چیز کا بھی سر خرید لیا تو وہ آنس ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ معنی حقیقی کے اعتبار سے جتنی بھی چیزوں کے سر ہیں ان تمام سروں کو لفظ راس کیا ہے؟ شامل ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے چڑیا کا سر خریدا یا کبوتر کا سر خریدا تو ان دونوں صورتوں میں وہ آنس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پر لفظ کے معنی حقیقی متروک ہو چکے ہیں۔ اب لفظ سے وہی معنی مراد لیا جائے گا جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہوگا۔ وہ لوگوں کے درمیان جو مشہور و متعارف ہے تو وہ جناب والا چڑیا کا سر نہیں ہے اور نہ ہی کبوتر کا سر ہے، یعنی کہ جب بھی لفظ راس بولا جاتا ہے تو نہ تو چڑیا کا سر مراد لیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان اور نہ ہی کبوتری کا سر مراد لیا جاتا ہے، بلکہ ان کے علاوہ جو اور دیگر جانوروں کے سر ہیں ان سروں کو مراد لیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی انسان نے بھینس کے سر کو خرید لیا یا گائے کے سر کو خرید لیا یا بکرے کے سر کو خرید لیا یا اور دیگر جانوروں کے سر کو خرید لیا تو جناب والا وہ حانس ہو جائے گا، لیکن کبوتر یا چڑیا کے سر کو خریدنے کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بھی تو جناب والا کبوتر ہو یا چڑیا ہو ان کے بھی تو سر ہیں لفظ کے معنی حقیقی کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر جناب والا چونکہ لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو چکا ہے اور جناب والا یہاں پر وہ معنی مراد لیا گیا ہے لفظ کا جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے، تو لوگوں کے درمیان چونکہ چڑیا کا سر لفظ راس کے ذریعے مشہور و متعارف نہیں ہے، اسی طریقے سے کبوتری کا سر لفظ راس کے ذریعے مشہور و متعارف نہیں ہے۔ جب لوگوں کے درمیان لفظ راس جب بولا جاتا ہے تو نہ تو چڑیا کا سر مراد لیا جاتا ہے نہ کبوتری کا سر مراد لیا جاتا ہے، اس لیے جناب والا چڑیا کا سر خریدنے کی صورت میں یا کبوتری کا سر خریدنے کی صورت میں وہ انسان حانس نہیں ہوگا۔ مثال اس کی مثال لو حلف لا یشتری راسن، اگر کسی انسان نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا فہو علامہ تعارف الناس، تو یہ قسم جناب والا معمول ہوگی ان سروں پر جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہیں۔ فلا یحنس براس العصفور والحمامہ، تو اب جناب والا قسم کھانے والا چڑیا کا سر خریدنے کی وجہ سے والحمامہ اور کبوتری کا سر خریدنے کی وجہ سے حانس نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يَحْنَسُ بِتَنَاوُلِ بَيْضِ الْعُصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دلالت عرف کی وجہ سے جہاں پر لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے اس کی دوسری مثال پیش فرماتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے یہ قسم کھا لی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، اب یہ قسم جناب والا ان انڈوں پر محمول ہوگی جن کو لفظ بیض عرف کے اعتبار سے شامل ہے، یعنی کہ لفظ بیض بول کر لوگ جس انڈے کو مراد لیتے ہیں وہی انڈا یہاں پر مراد ہوگا، ہر انڈا مراد نہیں ہوگا۔
حالانکہ لفظ بیض کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ جتنے بھی انڈے پائے جاتے ہیں ان تمام انڈوں کو لفظ بیض کیا ہو شامل ہو، لیکن چونکہ لفظ بیض اپنا معنی حقیقی چھوڑ چکا ہے، کس کی وجہ سے؟ عرف کی دلالت کی وجہ سے، یا جناب والا اس وجہ سے کہ اس لفظ بیض کا معنی جو عوام میں مشہور ہے تو اب وہی مشہور معنی مراد لیا جاتا ہے اور اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جاتا۔ لہذا جب بیض سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جائے گا، وہ معنی مراد لیا جائے گا جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔ تو اب مصنف فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے چڑیا کا انڈا کھا لیا یا جناب والا کبوتری کا انڈا کھا لیا تو ان دونوں طرح کے انڈوں کو کھانے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ جب لفظ بیض بولا جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان لفظ بیض سے چڑیا کا انڈا مراد نہیں لیا جاتا ہے، نہ ہی کبوتری کا انڈا مراد لیا جاتا ہے۔ تو جب لفظ بیض عرف کے اعتبار سے چڑیا یا کبوتری کے انڈے کو شامل نہیں ہے، اس لیے جناب والا اس کو کھانے سے وہ انسان حانث بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے یہ قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَف، تو یہ قسم معمول ہوگی کس پر؟ اس انڈے پر جو انڈا لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔ فَلَا يَحْنَسُ بِتَنَاوُلِ بَيْضِ الْعَصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ، لہذا اب ایسی صورت میں انسان قسم کھانے والا یہ چڑیا کے انڈے کو تناول کرنے کی وجہ سے یا کبوتری کے انڈے کو تناول کرنے کی وجہ سے حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب لفظ بیض بولا جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان عرف میں جناب والا نہ تو چڑیا کا انڈا مراد ہوتا ہے نہ کبوتری کا انڈا مراد ہوتا ہے، بلکہ مرغی وغیرہ کا انڈا مراد لیا جاتا ہے۔ لہذا مرغی وغیرہ کا انڈا کھانے کی وجہ سے تو وہ حانث ہوگا، چڑیا اور کبوتری کے انڈے کھانے کی وجہ سے حانث نہیں ہوگا۔ بیچ میں مصنف علیہ الرحمہ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے یہ تو ماقبل میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ایک تو لفظ راس کی پیش کی گئی اور ایک لفظ بیض کی پیش کی گئی۔ تو یہاں پر جناب والا دیکھیے کہ لفظ راس نے اگرچہ اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے لفظ بیض نے اگرچہ اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا ہے، وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ لفظ راس سے جو اس کا معنی حقیقی تھا ہر شے کا سر، تو جب ہر شے کا سر مراد نہیں لیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ لفظ راس نے اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے لفظ بیض کا معنی حقیقی تو یہ تھا کہ ہر طرح کا انڈا، لیکن جب ہر طرح کا انڈا یا ہر چیز کا انڈا مراد نہیں لیا گیا تو پتہ چلا کہ لفظ بیض نے اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں جو مثالوں میں لفظ راس اور لفظ بیض کو پیش کیا گیا تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں پر لفظ کے معنی حقیقی کیا متروک ہے، لیکن جناب والا لفظ کے معنی حقیقی متروک ہونے کے باوجود یہاں پر اس لفظ سے معنی مجازی مراد نہیں لیا گیا ہے، لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد نہیں لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ راس سے اگرچہ اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا گیا، لیکن لفظ راس سے جو معنی مراد لیا گیا ہے تو وہ معنی حقیقی کا ہی جزء، اس لیے کہ لفظ راس سے ایسا تھوڑی ہے کہ سر کے علاوہ یہاں کوئی اور معنی مراد لیا گیا ہو، لفظ راس سے یہ سر ہی کا معنی مراد لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام چیزوں کے سر مراد نہیں لیے گئے ہیں بلکہ بعض چیزوں کے سروں کو خارج کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو لفظ کا معنی حقیقی تھا وہ اگرچہ یہاں پر تمام معنی حقیقی مراد نہیں لیا گیا لیکن بعض معنی حقیقی تو مراد لیا گیا۔ اسی طریقے سے لفظ بیض سے جناب والا تمام طرح کے تمام چیزوں کے انڈے مراد نہیں لیے گئے، لیکن مراد تو انڈے ہی لیے گئے اگرچہ بعض چیزوں کے انڈوں کو خارج کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی لفظ بیض سے اگرچہ اس کے تمام معنی حقیقی مراد نہیں لیا گیا لیکن بعض معنی حقیقی تو مراد لیا گیا ہے۔ تو لفظ راس سے معنی حقیقی کے بعض افراد کو مراد لینا اور لفظ بیض سے بھی
معنی حقیقی کے بعد افراد کو مراد لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال کو چھوڑ دے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس لفظ سے اس کا معنی مجازی ہی مراد لیا جائے گا۔ جس طریقے سے یہاں پر لفظ راس سے اس کے معنی حقیقی کے ہی بعد افراد کو مراد لیا گیا اور جس طریقے سے لفظ بیس کے معنی حقیقی کے ہی بعد افراد کو مراد لیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جب لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال کو چھوڑ دے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اب لفظ سے معنی مجازی ہی مراد لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے جناب والا کہ لفظ نے اپنے معنی حقیقی کے تمام افراد میں استعمال کو چھوڑا ہو، لیکن جناب والا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لفظ معنی حقیقی کے بعد افراد میں اب بھی مستعمل ہوتا ہو۔ تو جب لفظ اپنے معنی حقیقی کے بعد افراد میں مستعمل ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے حقیقت قاصرہ۔ تو بتانا اب یہ چاہتے ہیں کہ لفظ کا جناب والا جب معنی حقیقی میں استعمال کا متروک ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس لفظ سے اب معنی مجازی ہی مراد لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس لفظ سے حقیقت قاصرہ مراد لی گئی ہو، جیسا کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں لیا گیا۔ وَبِهَذَا، اور اسی سے یعنی کہ ما قبل میں جو دو مثالیں پیش کی گئی اس سے ظاہر ہو گیا ان یترک الحقیقت کہ حقیقت کو چھوڑنا یعنی لفظ کے معنی حقیقی کو مراد نہ لینا لا یوجب المسیر الی المجاز، یہ مجاز کی جانب رجوع کو واجب نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس بات کو واجب نہیں کرتا ہے کہ جب لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو گیا تو معنی مجازی ہی مراد لیا جائے گا۔ بل جاز، بلکہ جائز ہے کہ ان تثبت به الحقیقت القاصرہ کہ اس لفظ سے جناب والا حقیقت قاصرہ کیا ہو ثابت ہو، جیسا کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں۔ ومثال ہو تقیید العام بالبعض، اور اسی قبیل سے ہے یعنی کہ جہاں لفظ کے معنی حقیقی متروک ہو گئے ہوں اور لفظ سے حقیقت قاصرہ کو مراد لیا گیا ہو، اس کی مثال ایک یہ بھی ہے کہ عام کو مقید کرنا ہے بعض افراد کے ساتھ، یعنی کوئی حکم عام ہے، اب ہم نے اس حکم عام کو کیا کر دیا، مقید کر دیا بعض افراد کے ساتھ، تو یہ حکم عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا جناب والا یہ لفظ کا معنی مجازی مراد لینا نہیں ہے بلکہ لفظ کے معنی حقیقی کو ہی مراد لینا ہے، لیکن تمام معنی حقیقی کو مراد نہیں لینا ہے بلکہ بعض معنی حقیقی کو مراد لینا ہے۔ تو بعض معنی حقیقی کو مراد لینا یہ جناب والا مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت قاصرہ ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت قاصرہ کی ایک مثال ہے تقیید العام بالبعض، عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا۔ ایک اور مثال پیش فرماتے ہیں کہ جہاں پر عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ نظر مان لی کہ وہ حج کرے گا، حج تو حج کا معنی حقیقی معنی لغوی تو جناب والا کیا تھا، ارادہ کرنا، ارادہ۔ اب اگر کوئی بھی انسان کیسا بھی ارادہ کر لے تو اس پر کیا ہونا چاہیے، تو اب کوئی بھی ارادہ کرے تو اس کی نظر پوری ہو جانا چاہیے، حالانکہ جناب والا یہ والا معنی مراد نہیں لیا گیا ہے لفظ حج سے، بلکہ لفظ حج سے تو وہ معنی مراد لیا گیا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔ لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف کیا ہے، وہ جناب والا ایسا حج ہے جو ارکان مخصوصہ کے ساتھ ہوتا ہے، احرام وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ حج سے یہ والا معنی کیوں مراد لیا گیا جو احکام مخصوصہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس لیے مراد لیا گیا ہے کہ یہاں پر لفظ حج نے اپنے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا ہے عرف کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کہ اب لفظ حج بول کر کے جو عرف میں لوگوں کے درمیان اس کا معنی مشہور و متعارف ہے وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ یا جناب والا کسی نے یہ نظر مانی کہ وہ پیدل اللہ رب العزت کے گھر تک جائے گا، اس کا معنی حقیقی تو یہ ہوا کہ جو بھی اللہ رب العزت کا گھر ہو اس تک انسان پیدل چلا جائے، اس کی نظر پوری ہو جانا چاہیے۔ لہذا اب اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکل کر کے کسی مسجد میں چلا گیا پیدل تو نظر پوری ہو جانا چاہیے، حالانکہ یہ والا معنی لفظ مشی سے مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اگرچہ لفظ کا معنی حقیقی ہے لیکن یہ معنی حقیقی عرف کی دلالت کی وجہ سے متروک ہو چکا ہے، اس لیے متروک ہو چکا ہے کہ جب بھی اب مشیًا الی بیت
بیت اللہ بولا جاتا ہے تو اب وہ معنی مراد لیا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے، اور لوگوں کے درمیان جو مشہور و متعارف معنی ہے وہ جناب والا ارکان مخصوصہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ لہذا مشیًا الی بیت اللہ کی صورت میں بھی حج مراد ہوگا جو ارکان مخصوصہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ او ان یضرب بصوبہ حتیم الکعبہ، یا جناب والا کسی انسان نے یہ نظر مانی کہ وہ اپنے کپڑے کے ذریعے سے حتیم کعبہ کو چھوئے گا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جناب والا وہ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد بس حتیم کعبہ کو چھو لے تو اس کی نظر پوری ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ لفظ کا معنی حقیقی ہے، لیکن چونکہ لفظ کا معنی حقیقی متروک ہو چکا ہے، اس دلالت عرف کی وجہ سے یہ جناب والا لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف جو معنی ہوگا وہ معنی مراد لینے کی وجہ سے، تو ان یضرب بصوبہ الحتیم الکعبہ، اس سے جناب والا جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف معنی ہے وہ خانہ کعبہ کا حج کرنا ارکان مخصوصہ کے ساتھ۔ لہذا ان تینوں طرح کی نظر سے جناب والا حج مراد ہوگا، ارکان مخصوصہ والا کیوں مراد ہوگا؟ عرف کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کہ جب بھی ایسے الفاظ عرف میں بولے جاتے ہیں تو اس سے ارکان مخصوصہ والا حج مراد ہوتا ہے، نہ کہ جناب والا ان الفاظ کا معنی حقیقی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لفظ کے معنی حقیقی متروک ہیں دلالت عرف کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا أَوْ مَشِيًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يَضْرِبَ بِصَوْبِهِ حَتِيمَ الْكَعْبَةِ، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے حج کی نظر مانی، او مشیًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى، یا جناب والا خدا کے گھر تک پیدل چلنے کی نظر مانی، یا جناب والا اس بات کی نظر مانی کہ وہ اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو چھوئے گا، یلزمہ الحج بافعال معلومات، ان تینوں صورتوں میں اس پر وہ حج لازم ہوگا جو حج افعال معلومہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ احرام کے ساتھ ہوتا ہے، طواف کے ساتھ ہوتا ہے، وقوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوجود العرف، کیوں؟ اس لیے کہ عرف کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی عرف کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر تینوں طرح کے الفاظ کے معنی حقیقی متروک ہو چکے ہیں، اور مراد اب وہ معنی لیا جاتا ہے جو عرف میں مشہور ہے۔ تو عرف میں جو معنی مشہور ہے وہ حج ہے افعال مخصوصہ کے ساتھ، اس لیے مذکورہ تینوں صورتوں میں حج لازم ہوگا، وہ والا حج جو ارکان مخصوصہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔